بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویژن پروگرام کے ساتھ میں ہوں سلیم ساتھیانی۔ دنیا کی 18,000 مخلوقات میں انسان ہی پیسے کماتا ہے، مگر کوئی بھی مخلوق بھوکے نہیں رہتی، مگر انسان ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ دنیا کو کبھی بھی اس طرح مت دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت اور مقام سے نوازا ہے، جو اپنے اندر خود ایک انجمن رکھتے ہیں۔ میمن برادری سے تعلق ہے، جام نگر میمن جماعت کے سابق صدر رہے ہیں، فاؤنڈر ممبر ہیں، اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کے سابق سینئر نائب صدر رہ چکے ہیں، اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پاکستان چیپٹر کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پاکستان چیپٹر کے صدر رہ چکے ہیں، اور مٹھی اور میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور کار ڈیلر ایسوسی ایشن کراچی کے چیئرمین رہ چکے ایک عرصے سے، اور پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں کافی عرصے سے۔ آئیے ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے درمیان تشریف فرمائے HM شہزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا۔ اچھا، آپ نے اپنی سوشل لائف کا آغاز کب، کیسے اور کس طرح کیا، اور کس سے متاثر ہو کے کیا؟ سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسے جذبے دیے ہوئے ہیں جس کی خاطر انسان کہیں نہ کہیں ویلفیئر لے کے شروع ہوتا ہے۔ بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ پانچی جماعت جو جماعت خانوں نہیں، پانچی جماعت جو جماعت خانوں نہیں، یعنی ہماری جماعت کا جماعت خانہ نہیں ہے۔ یہ بات بچپن سے بہت ذہن میں تھی، لیکن جب میں نے اپنی بزنس لائف میں پاؤں رکھا، اس سے پہلے میں سعودی عرب رہا، امریکہ گیا، انگلینڈ گیا۔ جب پاکستان میں اپنا بزنس میں نے شروع کیا تقریباً کوئی 1982 کے اندر، تو اس وقت بھی ذہن میں یہ باتیں تو تھیں۔ میمن ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جب میمن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں اذان کان میں دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو ویلفیئر کا بھی جو ہے وہ گٹی جب پلائی جاتی ہے تو ویلفیئر ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ مثال تو بہت آپ نے سنی ہوگی کہ میمن جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہ 3-4 چیزیں پہلے کرتا ہے، مدرسہ قائم کرتا ہے، مسجد قائم کرتا ہے، اسکول قائم کرتا ہے، دواخانہ یا ہاسپٹل۔ تو یہ بچپن سے یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو اطراف کے جو میرا گیدرنگ کا جو دائرہ تھا اس میں یہ سارے لوگ تھے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جب جام نگر جماعت کا ایک میٹر آیا، ہماری ایک بلڈنگ تھی جام نگر میمن جماعت کی گاچھی پاڑے میں، تو وہاں ایک حادثہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس حادثے میں ہمارے جو بڑے تھے، اس میں خاص کر میں یہاں ذکر کروں گا مرحوم ہمارے حاجی عثمان چاول والا صاحب، اور اس کے علاوہ حاجی عثمان لوکھن والا، اور کچھ ہمارے اور برادری کے اکابرین جو تھے، انہوں نے کہا جی، کیونکہ میٹر غمگیر تھا، وہ بلڈنگ کی کچھ سیڑھیاں گر گئی تھیں، اس میں کچھ لوگ جو ہے وفات پا گئے تھے۔ تو یہ 1900 اس کی بات ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے کہا کہ نہیں بھئی، یہ معاملے کو میٹر کے لیے حل کے لیے ہم شہزاد کے پاس جاتے ہیں، تو میں نے الحمدللہ اس میٹر کو لپٹایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آپ اس کی صدارت سنبھالیں۔ تو الحمدللہ اس کی صدارت سنبھالی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ اس پہ کام لیا، وہ جگہ وہاں کی خالی کرائی، پھر ایک پارسی کالونی کے قریب جو ہے ہم نے ایک پلاٹ لیا۔ تو یہ الحمدللہ ایک سفر ایسا رہا کہ الحمدللہ جو میرے والد صاحب نے اور جو ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا کہ پانی جماعت جو کرو تھی نو، تو الحمدللہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑی جگہ لے لی گئی، جو آج کئی کروڑوں میں چلی گئی الحمدللہ۔ سوری، میں آپ کی بات کو یہیں روک رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین کراچی، پاکستان، پھر میمن برادری، پھر ورلڈ میمن، اس سب کے حوالے سے میں آپ سے کچھ نہ کچھ معلوم کروں گا، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان کو بھی پتہ چلے کہ خدمت کے جذبے میں کیا چیزیں ہیں اور خدمت کے کاموں میں کس طریقے سے آنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ابتدائی مراحل کے اندر آپ کو کہاں تکالیف پیش آئی، اور کس نے آپ کو کوآپریٹ کیا اور کس نے آپ کو آگے بڑھایا؟ سلیم بھائی دیکھیں، جب آپ قوم کی اور جماعت کی اور خصوصاً کراچی، سندھ اور پاکستان کی جب آپ خدمت کا سوچتے ہیں اور جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں، اور ایسے
رفیق ساتھ مل جاتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب جیسے جماعت کا میں نے آپ کو بتایا، ایسے ہی جب آل پاکستان میمن فیڈریشن کی باری آئی تو غفار صابن والا کو کوئی نہیں بھول سکتا. تو غفار صابن والا میرے پاس شو روم پہ آیا اور کہا جی جب آپ جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، آل پاکستان موٹر ڈیلر اور کراچی موٹر ڈیلر کی، آپ فیڈریشن میں بھی آئیں. مجھے یاد ہے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو پھر ٹیپ کر رہا ہوں کہ آپ 15 کے اوپر بھی بیٹھ کے سروس. ہاں، وہ اس زمانے کی بات ہے جب میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا میں ایم سی ممبر تھا، تو وہاں پر بھی میں نے بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بھی خدمات لی. پھر فیڈریشن میں ہم آئے تو فیڈریشن میں ہم عزیز میمن گروپ کے حوالے سے ہم نے الیکشن لڑا. شروع میں تو شاید ایک آدھے الیکشن ہم لوگ ہار گئے، جس میں ابو بکر شیخانی صاحب میرے ساتھ تھے اور فاروق موٹلانی تھے، غفار پدا صاحب تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس میں. پھر الحمدللہ ہم نے الیکشن جیتا اور الحمدللہ جب ہم بیٹھتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں خاردر میں، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیم بہت اچھی دی مجھے. عزیز میمن صاحب تھے، میں تھا، فاروق موٹلانی تھے اور اس کے ساتھ ہماری بہت بڑی ٹیم تھی. سانگانی ہمارے ساتھ تھے، رزاق سانگانی ساتھ تھے، بہت بڑی ٹیم تھی. اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام کرا دیے جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل آل پاکستان میمن فیڈریشن کا جہاں آفس بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی ٹرنیور میں جگہ دلا دی. کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ایسا انسان کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ برادریوں کے لیے یا صوبے کے لیے یا ملک کے لیے بڑی خدمات. آج دیکھیں الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی جو کارکردگی ہے اور جو نیا ہمارا سیٹ اپ ہے، الحمدللہ ہم کافی اس میں بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے سلیم بھائی کہ ورلڈ ویمن کا وجود آتا ہے. تو ورلڈ ویمن کا 99 2000 اور 2001 میں الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا جو سفر رہا اس میں کیونکہ ٹیم بہت اچھی تھی اور اس پہ کام کرنے والے بہت اچھے تھے، اس وقت جذبہ بھی تھا اور ذہن میں جیسے یہی بات تھی کہ ایک عالیشان آفس اور ایک عالیشان بلڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر میمن برادری کا جو کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو جو نام ہے آل پاکستان میمن فیڈریشن کا، اس اعتبار سے ہمیں جگہ لینی تھی. اس میں مرحوم رزاق ٹیسٹی صاحب اس وقت ہماری میمن سپریم کونسل کے چیئرمین تھے اور اس وقت ایکٹنگ پریسیڈنٹ میں تھا. عزیز میمن صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ فاروق موٹلانی صاحب میرے ساتھ سیکرٹری جنرل تھے آل پاکستان میمن فیڈریشن کے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی. اس میں بہت سارے نام ہیں، اگر میں نام لینا چاہوں تو اس پہ بہت مل کے ہم نے کام کیا اور اللہ کی مہربانی سے یہ جو آج شان آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت لوگوں کی کاوش ہیں اور الحمدللہ ایک جو مقام میمن فیڈریشن کا ہونا چاہیے پاکستان لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی، الحمدللہ موجودہ قیادت بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. بہت کام کیا اس پہ ہم نے. اور اب آپ نے دیکھا سامنے میمن ٹبا کمپلیکس، تو الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ میرے ہاتھ سے کام تھا. وہ کسی زمانے میں یہ پلاٹ جو تھا یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے سٹی گورنمنٹ نے ہمیں آل کراچی موٹر ڈیلرز کو دیا ہوا تھا، لیکن جب بات آئی کہ یہاں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے وہ جگہ خالی کی اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کو دی. تو الحمدللہ فیڈریشن نے جو خاص کر اس بلڈنگ کے بعد بننے کے بعد بہت پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ آل پاکستان میمن فیڈریشن نام بہت اوپر گیا. اچھا، میں یہ ایک اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے ایک سوال کہ کس نے آپ کو آل پاکستان میمن فیڈریشن کے، جبکہ آپ نے کہا کہ میرے پاس ٹیم بہت اچھی تھی، ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کیا، کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیں اس میں شروع میں کیونکہ میرے سامنے اگر میں نام لینا چاہوں تو یہ 3-4 نام تو بہت زیادہ تھے، جس میں غفار صابن والا، عزیز میمن، پھر رزاق سانگانی. یہ وہ لوگ تھے جو برسہ برس سے جو ہے یہ محنت کرتے ہوئے بھی آ رہے تھے اور ان کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کا بھی بڑا جذبہ تھا. اس کے علاوہ بہت ساری ٹیم تھی. اب جیسے مثال کے طور پہ فیصل خانانی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے اور ایک بہت اچھی ٹیم تھی. اور یہ ٹیم ورک تھا اس زمانے میں، خصوصاً میری اور فاروق موٹلانی کی کوارڈینیشن بہت زبردست تھی.
एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के नाते या सीनियर नायब सदर होने के नाते और सेक्रेटरी जनरल होने के नाते, फिर वो फारूक मोटलानी हमारे प्रेसिडेंट बने, मैं सीनियर नायब सदर के ओहदे पे रहा। तो एक कोऑर्डिनेशन ऐसी थी, ओहदे को एक साइड पे रखते हुए हमारे में एक डिलीवर करने का जज्बा बहुत था उस वक्त। और वो टाइम था कि उस टाइम को हमने अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत समझते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अवेल किया, और अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दी। माशाल्लाह, आप बकौल आपके के आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक एक ताज कॉम्प्लेक्स पे थी, फिर उसके बाद खारादर की तरफ आई, और फिर इसके बाद अभी जमशेद रोड की तरफ आई है, तो माशाल्लाह उसके अंदर आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस प्लेटफॉर्म से फिर आप आगे की तरफ बढ़े, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान चैप्टर के बने, सदर बने। तो ज़रा वर्ल्ड मेमन में जाने के बाद जैसे कि आप ये देखते कि आपने पाकिस्तान के अंदर अपनी मेमन बरादरी को देखा कि भाई कहाँ क्या नशेब व फराज है, सारी चीज़ें। फिर ये वर्ल्ड मेमन बनाने का ख्याल, मेरा ख्याल है कि अब्दुल रज़ाक गांधी साहब, ARY, इनके साथ आपने काम किया, तो इस हवाले से भी बताइए कि वर्ल्ड मेमन की बुनियाद और फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, कैसे इस तरह की बुनियाद रखी गई? देखिए, इसमें 5 हमारे काबरीन थे जिनका ताल्लुक़, जैसे अब्दुल रज़ाक ARY, अब्दुल रज़ाक ट्रस्टी, फिर हमारे पाकिस्तान से ही हमारे औखाई जमात के एक बड़ा नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, फिर इसके अलावा इंडिया से हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग थे। तो ये 5 लोगों का एक गुलदस्ता था, और उन्होंने ये तय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से मैं वर्ल्ड मेमन का जो है वो मेंबर रहा, और पाकिस्तान से एक सबसे बड़ी क़यादत मेरे ही टर्न्योर में रही, और एक 53 आदमियों का जो एक डेलीगेशन में लेकर गया। वर्ल्ड मेमन का असल ख्याल ये आया, हाजी अब्दुल रज़ाक ट्रस्टी, फिर जो इनके साथ हमारे और परदेसी साहब हमारे जो थे वो, फिर इंडिया से हमारे एक और साथी थे, वो उनका ये ख्याल था कि पूरी दुनिया के अंदर हैज़ ए मेमन बरादरी अलग अलग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो पूरी दुनिया की मेमन कौम को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद उनके मसले मसाइल को हल भी करे, और जहाँ मेमन बरादरी जो है वो बहुत ही कहीं लो लेवल पर है, तो उनकी एजुकेशन का ख्याल कैसे किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन का ख्याल कैसे किया जाए, उनको आगे कैसे लाया जाए। तो ये जो हमारे अकाबरीन थे, इन्होंने ये सोचा, और बुनियाद जो है वो दुबई में रखी गई, और पहले एक वर्किंग कमेटी बनाई गई, उस वर्किंग कमेटी का भी हिस्सा हम रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2001 का जो पहला कन्वेंशन था वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का दुबई में, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें तो तय की गई, फिर जो है वो तय किए गए, उनके कवानीन पास किए गए, फिर बाय लॉस उनके बनाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वर्ल्ड मेमन का जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को पहुंचा, जिसमें मैं समझता हूं कि जो बेसिक पाकिस्तान के अंदर जो नीड थी कि तालीम, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए करके बहुत बड़ा काम किया गया। ये काम जब शुरू हुआ तो उतने बड़े पैमाने पे शायद हम नहीं जा सके, लेकिन एक हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की काविशें और इनकी जो टीम थी, इसमें इंटरनेशनली अब दुनिया के अंदर हमारे 7 बल्कि 8 चैप्टर हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान सेपरेट है, मिडिल ईस्ट है, फार ईस्ट है। आपसे बात करते मुझे इशारा हो रहा है यहाँ ब्रेक का, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम विज़न, और मेरे साथ मेहमान है HM शहजाद साहब। HM शहजाद साहब, आपसे बात हो रही थी वर्ल्ड मेमन के हवाले से, फिर ब्रेक की तरफ हमें जाना हो गया, तो ज़रा देखिए वर्ल्ड मेमन का बहुत बड़ा फ़ायदा जो है, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को बहुत पहुँचा है, क्योंकि हम समझते हैं कि मेमन कौम जो है वो सब लोग यही समझते हैं कि बहुत ही जो है वो पैसे वाली कौम है और शायद इनमें गुर्बत नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बताता चलूँ अपने नाज़रीन को
کہ جہاں میمن خوشحال ہے وہاں میمن میں غربت بھی بہت ہے۔ ورلڈ میمن نے اپنے لیول پر تعلیم میں لوور ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن میں بڑا کام کیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصوں سے آپ یہ نام سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے، میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ۔ بیسک یہ پودا بھی حاجی صاحب کی خواہش تھی۔ حاجی صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہم میمن قوم کو جو وہ پیسے دینے والا بنائیں، پیسے لینے والا نہ بنائیں۔ اچھا، ایک اور اسی کے اندر سوال ماشاءاللہ اس طرف آتے ہیں۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے آپ کیا کیا لوگوں کو استفادہ حاصل کریں لوگ۔ عبدالرزاق گاندھی صاحب کے ساتھ آپ نے کافی طویل عرصہ گزارا، ARY کے جو کہ کہتے ہیں چیئرمین بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر بھی رہے۔ ان کو کیسا دیکھا آپ نے؟ سلیم بھائی، آپ میرے ساتھ شاید 91-92 سے میرے ساتھ آپ ہیں۔ اس زمانے کو بھی آپ کو پتہ ہے، میرے جذبات کا بھی آپ کو پتہ ہے، میرے طور طریقے کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں بہت بڑا فرق آتا ہے، بہت بڑی چینجنگ آتی ہے۔ تو یہ میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ مجھ میں بہت بڑی چینجنگ کا جو راستہ تھا وہ مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب کا، عبدالرزاق ARY صاحب، ان کی بہت، اگر میری تربیت میں اگر کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے تو ان کا ہاتھ ہے۔ پھر پیر محمد کالیہ صاحب، اللہ ان کو جو ہے وہ لمبی عمر دے، انہوں نے بھی بہت مجھے اس معاملات کے اندر، کیونکہ جس وقت میں سیکرٹری بنا اور پریسیڈنٹ بنا تو ان لوگوں کی سپورٹ مجھے بہت تھی، اور جذبہ کیونکہ میرے میں بہت تھا کام کرنے کا، لیکن بہت ساری چیزوں میں ان کی تربیت میرے میں رہی، اور الحمدللہ جو وہ سوچتے تھے اسی اعتبار سے میں اس کام کو لے کے چلا۔ جیسے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 ٹینیور سیکرٹری جنرل پاکستان چیپٹر رہا، اور ایک ٹائم میں نے جو ہے وہ پاکستان چیپٹر کا پریسیڈنٹ رہا۔ تو ایک چیز پہ فوکس تھا، اور وہ میری پوری ٹیم جو ورلڈ ویمن کی تھی ان کا بھی یہ فوکس رہا، جس پہ میرے ساتھ شعیب مانگلوریا صاحب رہے، پھر مرحوم یونس جیوانی میرے ساتھ رہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ٹیم ہماری مینیجنگ کمیٹی کی رہی۔ تو یہ کام جو ذہن بنا ہوا تھا وہ یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے میمن قوم کو بھی، کراچی کو، سندھ کو اور پاکستان کو۔ کراچی کو، سندھ کو اور پاکستان کو ورلڈ میمن کے حوالے سے ہم نے جہاں گورنمنٹ کو ایجوکیشن دینی چاہیے، ہر میمن برادری کا فرد ہو یا کوئی بھی برادری کا فرد ہو وہ پاکستانی ہے، لیکن ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہم نے میمن برادری کے حوالے سے لوور ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کی۔ لیکن جو میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، حاجی صاحب کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ خواب تھا کہ میمن قوم جو ہے وہ دینے والی بنے، نہ کہ لینے والی بنے۔ اس میں حاجی صاحب کا خواب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہنر دیں، جو تعلیم لینا چاہتا ہے وہ تعلیم لے، جو ہنر لینا چاہتا ہے وہ ہنر لے۔ لیکن اس کے اندر حاجی صاحب کا ذہن یہ تھا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا، ہر قومیت کے لیے ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جہاں پر میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے یہ کورنگ انڈسٹریل ایریا میں ہے، خاص کر اس راؤنڈ وارڈ میں شاید میمن برادری اتنی نہیں ہے، لیکن اس سے آج پورا پاکستان جو ہے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ مٹی جو ہے وہ 63 فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ آج سالانہ ہم 12,000 بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس میں 7,000 کے قریب خواتین اور 5,000 کے قریب مرد حضرات ہیں۔ اس میں ہم نے طریقہ کار جو کہ شروع میں جو ہم نے رکھا اس میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہم لے کے جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس پہ پاکستان، بلکہ کراچی سندھ پاکستان نہیں، ایشیا کا سب سے بڑا یہ سینٹر ہے، اور جہاں پر 63 مختلف فیلڈوں میں ہم کام کرا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں ہم کام نہ کرا رہے ہوں۔ اس وقت میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہماری کراچی کی صنعت اور سندھ کی صنعت کو، ایسے ہی پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں، ہمارے یہاں سے بچہ ٹریننگ کرنے کے بعد ان زون میں جاتا ہے، ان فیلڈ میں جو انڈسٹری کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ بلکہ اس وقت
میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے سکھائے ہوئے بچوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، خاص کر مڈل ایسٹ، سعودی عرب، اس کے علاوہ اور بہت سارے فار ایسٹ کے ممالک کے اندر ہمارے بچہ جا کے وہاں نوکری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا ذریعہ مبادلہ بنا ارشد رہا ہے۔ بھائی، یہ ایک اور سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کے چارجز کیا ہے وہاں، کتنے مطلب کیا بجٹ ان کے بچوں کے اس میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سبسڈائز ہم نے یہ ریٹ رکھے ہیں اس کے، جو کہ ہمارے مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب ARY صاحب کی خواہش تھی کہ اس میں لوگوں کو ہم نے جو ہے نا ہورن بند بنانا ہے۔ حاجی صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ مچھی مت دو، مچھی پکڑنے کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کر دو کہ وہ آگے جو ہے اپنا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ الحمدللہ اس میں ہم نے بہت ہی مائنر سی فیس رکھی ہے، اور خواتین کے لیے 800 کے قریب، اور مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ 1000 سے 1200 کے قریب۔ اب آپ سلیم بھائی اس میں دیکھیں کہ بہت سارے کورسز ایسے ہیں کہ جس میں ہماری لاگت ہی 5 سے 6 ہزار روپے ہے۔ مثال کے طور پہ ویلڈنگ کا شعبہ، یا موٹر میکینک کا شعبہ، موٹر سائیکل میکینک کا شعبہ، اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ لاگت ہماری بہت زیادہ آتی ہے، لیکن ہم ان بچوں سے فیس اس لیے کم لیتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ پیسے دے کے وہ یہ کام سیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ ذرا سی لاپرواہی آ جاتی ہے، لوگوں کا آنے کے اندر پھر دل نہیں لگتا، اور ان کے ماں باپ بھی پوچھتے ہیں کہ جب تم فیس دے رہے ہو تو بھئی تم نے کیا سیکھا۔ تو الحمدللہ آج میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا پودا حاجی صاحب نے لگایا تھا، اور الحمدللہ آج وہ ایک تناور درخت کا روپ، شاید جب ہم نے یہ شروع کیا تھا ہمارا 25 لاکھ کا بھی بجٹ نہیں تھا، آج الحمدللہ ہمارا جو میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا بجٹ ہے وہ کروڑوں میں چلا گیا ہے، کئی کروڑوں میں چلا۔ شہزاد بھائی، میں آپ سے اتنے شعبوں کے اندر ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، اگر میں ایک ایک شعبوں کی طرف جاؤں گا تو مجھے پروگرام کا آدھے گھنٹے کا میرے پاس ٹائم ہے، اور اس کے اندر میں اتنے سارے سوالوں کی طرف میں شارٹ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے موجودہ حکومت یا جو ہماری حکومت ہے وہ میمن برادری کو پروٹوکول کے حوالے سے، جبکہ آپ وہ دیکھ رہے ہو کہ میں ابھی آپ سے یہی سن رہا تھا کہ اتنا بڑا یعنی کروڑوں کے بجٹ سے آپ سندھ کو فائدہ دے رہے ہیں، پھر میمن برادری اپنے ہر چیز کے اندر آگے آگے آتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پروٹوکول نہیں ملنا، یا اس کو اسی طرح رکھ دیا؟ آپ نے اس حوالے سے کوئی آواز اٹھائی؟ سلیم بھائی، بہت بڑے بڑے نام ہیں، اگر ان ناموں کو میں اگر لینا چاہوں تو میں لے بھی سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ واقعی آج تک میمن برادری کو وہ مقام کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ میمن قوم جو ہے یہ دودھ دینے والی گائیں ہیں، تو جتنا ان کو دبائیں یہ دبتے رہیں گے۔ حالانکہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، عارف حبیب ہے، AKD ہے، سراج قاسم تیلی صاحب، یہ ہر وقت ہر حکومت میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن بدنصیبی ہماری یہ رہی ہے کہ جو میمن برادری کا ایک مقام ہونا چاہیے وہ مقام آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ الحمدللہ میمن برادری کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں جاتی، میمن برادری نے اپنا مقام خود پیدا کیا ہے۔ AKD نے اپنا نام پیدا کیا، عارف حبیب نے اپنا نام پیدا کیا، سراج قاسم تیلی، اس کے علاوہ دیوان گروپ، بہت سارے ہمارے گروپ ہیں، ٹبا گروپ، بہت بڑے بڑے گروپ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس آئی ہے، لیکن ایک جو مقام ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر، وہ مقام، مثال کے طور پر اگر کوئی تعلیمی پالیسی آتی ہے یا اگر ملک کی ایک پالیسی بناتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چیزہ لوگوں کو وہ لیتے ہیں، لیکن ایک کنٹریبیوشن جب میمن برادری کا اس ملک کے لیے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چلانے کے لیے کراچی جو ہے وہ 60 سے 70% ریونیو کراچی دیتا ہے، تو ایسے ہی کراچی اور سندھ میں رہنے والی خاص کر ہماری میمن کمیونٹی وہ اس ملک کے اندر جس میں ہم کہیں کہ ملک کو چلانے کے لیے جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا ہے، میمن برادری کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کنٹریبیوشن موجودہ گورنمنٹ یا پچھلی کئی گورنمنٹ گئی ہیں انہوں نے وہ نہیں دیا۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ میمن برادری بے انتہا ہاسپٹل چلا رہی ہے، بے انتہا اسکول چلا رہی ہے، بے انتہا کالجز چلا رہی ہے، جو کہ یہ موجودہ حکومت کا کام ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو تھوڑا ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، اور ہماری میمن برادری کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم، میمن قوم آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی، یہ میمن قوم اس پاکستان کے لیے خون دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، ملک چلانے کے لیے
جو اس سے ہو سکتا ہے اپنے وسائل سے دیتی ہے. آج الحمدللہ کراچی سے لے کے اگر خیبر تک اگر آپ دیکھیں کہ کمپٹیشن جو ایک زکوٰۃ کے حوالے سے یا ایک سوشل لائف کے حوالے سے میمن برادری ایک بہت بڑا کام کرتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے میمن برادری کے حوالے سے کہا. آپ ایک عرصے سے کار ڈیلر ایسوسیشن کراچی کے بھی چیئرمین ہیں, آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسیشن کے بھی چیئرمین ہیں. تو اتنا عرصہ, طویل عرصہ ہو گیا اور ماشاءاللہ آپ ابھی تک اس عہدے پہ. یہ کیا ایسی محبت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ بس یہی شخص ہمارے ساتھ رہے؟ کار ڈیلرز کا کام میں نے 1981-82 سے شروع کیا. بڑے پرابلمز تھے اس زمانے میں, جبکہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ مارکیٹیں نہیں تھیں, چند مارکیٹیں تھیں چھوٹی چھوٹی. آج الحمدللہ پاکستان کے اندر یوز کار کے حوالے سے آل کراچی موٹر ڈیلر, آل پاکستان موٹر ڈیلرز اس کا ایک نام ہے. اور سلیم بھائی بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو حکومت وقتوں سے کرانا مشکل ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک ٹیم مجھے بہت اچھی دی. پہلا الیکشن 1984 میں منظر روفی, ایک بہت بڑا نام ہے روفی بلڈرز کا, ان کی قیادت میں ایک الیکشن ہوا کراچی موٹر ڈیلر ایسوسیشن کا. الحمدللہ وہ میں نے ون کیا. میرے ساتھ اشرف گنزا اور میری ایک بہت بڑی ٹیم تھی. وہ اس زمانے میں بھی ہمیں یوز گاڑیوں کے حوالے سے پرابلم تھا اور وہ پرابلم آج تک چلا آ رہا ہے, لیکن حکومت وقت کے ساتھ ہم مسلسل ڈائلاگ کرتے رہے, وہ پرابلم کو ہم حل کرتے رہے. آج کراچی سندھ پاکستان کے اندر یوز گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا ورلڈ آل پاکستان موٹر ڈیلرز کا ایک مقام ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر سے یوز گاڑیاں آتی ہیں تو ان کے حوالے سے جو پرابلمز تھے اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور الحمدللہ وقت و وقت حکومتیں جو بھی آتی رہیں اس کے اندر ہم یہ حکومت کو بتاتے بھی رہے کہ جو موجودہ جو کار ڈیلرز جو کام کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو لوکل اسمبلر جو پاکستان میں گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں وہ مینوفیکچرر نہیں ہے, وہ اسمبلرز ہیں. تو اس حوالے سے سلیم بھائی بہت بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس میں کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ہم کام کریں گے. لیکن الحمدللہ سلیم بھائی آل پاکستان موٹر ڈیلر, آل کراچی موٹر ڈیلر یا میمن برادری سے حوالے سے جو بھی ہم نے کام کیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور آج تک ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو برکت ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, میں ایک اور آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سوشل حوالے سے بھی لوگوں سے ملتے رہے, عوامی حوالوں سے بھی لوگوں سے ملتے رہے, سیاسی حوالے سے بھی لوگوں سے ملتے رہے. آپ پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ سلیم بھائی کچھ حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے موقع دیا, لیکن ان حکومتوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. موجودہ عمران خان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا جو کہ تقریباً 22 ماہ یا 25 ماہ گزر چکے ہیں. اب معاملہ وہی ہے کہ جس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا تھا اور جس چیز کے اوپر فوکس کر کے پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ اس سے کوسوں دور ہو گئی ہے. خاص کر ریاست مدینہ کی بات ہوئی اور بہت ساری ایشوز کے اوپر, وہ ایشوز جو کراچی سندھ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز تھی جو عمران خان نے اٹھائی اور اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی ہوئی. خود آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے اپنی زندگی میں کراچی پہ تو شاید کئی مشکل سے کئی مرتبہ آئے ہوں گے, لیکن کراچی سے وہ سیٹ جیتے ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے کہ عوام کراچی کی, سندھ کی, پاکستان کی پچھلی حکومتوں سے بیزار تھی اور وہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے اس باتوں کے اوپر لگتا تھا ہمیں کراچی سندھ اور پاکستان کی عوام کو کہ یہ بالکل ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. آج بھی موقع ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ارد گرد اور عمران خان کو وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ جس سے پاکستان کا مفاد, اور سب سے پہلے پاکستان کا مفاد اور اس کے بعد سیکنڈری ساری چیزیں ہیں. یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان جس چیزوں کا وعدہ کیا ہے اس چیزوں کے اوپر آئیں, کراچی سندھ اور پاکستان کے لیے جو وعدے کیے ہیں اس کی طرف جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی موقع ہے, نہیں تو عمران خان کو بھی پچھلی حکومتوں کی طرح کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچھا, آخر کے اندر کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے یوتھ کے حوالے سے, ہمارے میمن نیوز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں اس وقت یہ جو ایک کرونا کی وبا پوری انٹرنیشنلی پوری دنیا میں اور میں عموماً
ایشیائی ممالک میں اور خاص کر انڈیا پاکستان میں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ینگ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو میں خصوصاً پاکستانی عوام سے بھی اور میری میمن برادری کے لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اس برے وقت میں ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں. اس وقت لوگوں کا روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، جو کہ ہماری میمن برادری کا بھی ہوا، ایسا نہیں کہ نہیں. تو اس وقت میں یوتھ کو بھی کہوں گا کہ جہاں میمن برادری کا یہ ہمیشہ وسیلہ رہا ہے کہ اسے بڑھ چڑھ کے کراچی، سندھ اور پاکستان کی خدمت کی ہے، تو میں یوتھ کو کہوں گا اور آگے بڑھ کر آئے اور اس برے وقت میں کراچی، سندھ، پاکستان کا ساتھ دیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری میمن قوم بھی اس چیز کے لیے کر کے لبیک کہہ چکی ہے اور وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سلیم بھائی، اس وقت سب سے مین جو ہے وہ اس کرونا کی وبا کے حوالے سے اللہ سے رجوع کرنا بھی ہے. اس وقت اتنے برے حالات کے اندر بھی اس وقت جس حساب سے ہمیں مسجدیں بھری ہونی چاہیے وہ بھری ہوئی نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمارا المیہ ہے. ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ جب بھی ایسا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، مسجد کی طرف جو ہے وہ آپ نے اشارہ کیا. تو ہمیں بھی اسی چیزوں پہ چلنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں یہ ٹائم بھی نہیں رہے گا. جب وہ ٹائم نہیں رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آنے والے دور میں بہت اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو جب یہ دین نہیں رہے تو وہ دن بھی نہیں رہے. بہت شکریہ شہزاد بھائی. جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں. اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.